اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک میتون، بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں۔ میت یعنی جو مستقبل میں وفات پانے والے، وانہم میتون، اور وہ لوگ بھی وفات پانے والے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، تو پھر آپ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ مومن اور کافر دونوں کو یہ آیت شامل ہے کہ دونوں لوگ اپنے اپنے مقدمات معاشر کی عدالت میں، ان کے مقدمات میں ان کی پیشیاں ہوں گی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا کہ مفلس کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو اسی شخص کو ہم کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کچھ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس جو ہے وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر کوئی ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دیں گے، مظلوموں کو، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں پوری ہو جائیں گی اور ابھی بھی لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنے دعوے کر رہے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے حقیقی معنی میں مفلس یہ شخص ہو۔ باقی اس میں تفصیل ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اعمال اور مظالم یہ حقوق کے بدلے میں دیے جائیں گے، یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ کسی کا حق دینا ہے تو اس کے عمل اس کو دے دیے جائیں گے، یا اس کے جو گناہ ہوں گے وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ چھوڑ دیتے ہیں تو میدان حشر میں ہوں گے، لیکن ایمان وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ساری بات اس کے اعمال کے اندر، اور قیامت کے دن بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو مقدمہ پیش ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ زوجین کے درمیان، میاں بیوی کا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آقا اور غلام کا، پھر بازار کے لوگوں کا، پھر اسی طرح اور معاملات چلتے رہیں گے۔ تو اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور تکذیب کی، جھٹلایا کس کو؟ سچائی کو، اِذْ جَاءَهُ، جب وہ اس کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو صدق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کفار کے لیے، یعنی یہ صفہ میں انکاری ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو لے کر آئی صدق کو، وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو صدق کو لے کر آئی، تو اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ اس میں بھی دو قول ہے، ایک راجح قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہر مومن شخص، اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی پر اپنی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اولئک هم المتقون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو یہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں وہ ہوگا۔ ذالک جزاء المحسنین، اسی طرح بدلہ، ذالک جزاء المحسنین، یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے کس کا؟ احسان کرنے والوں کا، نیکیاں کرنے والوں کا۔
لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں ان کے برے کاموں کو، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو عطا کریں ان کا بدلہ ان اچھے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں اپنے بندے کو، تو عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان چیزوں کے ساتھ، الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جو اللہ کے سوا ہیں، یعنی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دیں اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، شان نزول ان آیات اس آیت کا یہ ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا تو یہ آپ کو کیا کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، تو آپ ان کے اثر سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس پر پھر یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ایک قول کے مطابق عبدہ اس سے مراد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عبدہ یہ عام ہے، کوئی بھی شخص ہو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو ایک خاص پس منظر میں اس کے تناظر میں بیان ہے نا، لیکن الفاظ اس کے عام ہیں، تو جہاں کہیں بھی ایسی صورت ہو تو یہ حکم اس کو شامل ہوگا۔ علم تفسیر کا قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار کس کا ہوگا، لفظوں کے عموم کا ہوگا، خاص سبب یا قصے کا یا واقعے کا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح پھر مفسرین نے اس سے مسئلہ نکالا کہ جو لوگ مختلف غیر شرعی کام کرتے ہیں یا ناجائز کام کرتے ہیں محض اپنی نوکری کو بچانے کے لیے یا اپنے افسروں کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ بھی، اور اس کے بدلے میں ان کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں کیا کر دیا جائے گا، اس سے نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یعنی وہ یہ ڈراتے ہیں نا ان چیزوں سے کہ ہمیں نکال دیا جائے گا یا یہ کر دیا جائے گا۔ تو اس میں وہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ کیا کرے، ان چیزوں سے بھی بچے۔ ٹھیک ہے، مریض کا اور معاش کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر اس کو کیا کریں گے، رزق اور معاش عطا فرمائیں گے، اس کی کوئی بہتر صورت فرمائیں گے، لیکن انسان اپنے طور پر اپنا ارادہ اور اپنا عزم کیا رکھے، پختہ رکھے، تو وہ بھی اسی صورت میں داخل ہے کہ جو اپنے افسروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نوکریاں بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے اور اس کے متبادل کوئی روزگار کیا کرتا رہے، تلاش کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی متبادل مل جائے پھر ایسی نوکری کو کیا کرتے، چھوڑ دے جس میں حرام کا عنصر ہو یا ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ نہیں اللہ تعالیٰ غالب، زبردست، ذی انتقام لینے والے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے، یعنی مشرکین لوگ جو تھے اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور وہ یہی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اس وقت کے جو مشرکین تھے، آج کل کے جو دہریے لوگ ہیں وہ ان سے پھر بھی بہتر تھے، یعنی یہ تو اس سارے جہان کو کس کا، ایک مادے کا، ایک طبیعت کا اقتضاء مانتے ہیں کہ سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، دن ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، تو اس کو کس پر، طبیعت اور مادے کا اثر قرار دیتے ہیں۔ تو مشرکین وہ کم از کم اتنی بات کے تو قائل تھے کہ جو بڑی بڑی چیزیں ان کے بنانے والے کون ہیں، یعنی وہ ایک قادر مطلق ہستی کا وجود، وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے۔ بس ان کی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی بلند و برتر ہے، ہماری براہ راست اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، تو یہ درمیان میں واسطے ہیں۔
تو یہ ہمیں اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے درجات کو، ہمارے مرتبہ کو بڑھائیں گے. تو ان کا شرک یہ تھا. اور آج کل کے جو لوگ ہیں انہوں نے سیدھے سے کس کا انکار کر دیا؟ کسی خالق کا، اس کے وجود کا ہی منکر ہوگا. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوکلون. تو آپ کہہ دیجئے افرأيتم، بتلاؤ تو، مجھے بتلاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے ساتھ کس کا، کسی نقصان کا، هل هن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ جو اللہ کے غیر ہیں یہ اس نقصان کو ہٹا دیں گے؟ او ارادنی برحمت، یا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے ساتھ کسی مہربانی کا تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک دیں گے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر چاہیے کہ کیا کریں؟ توکل کریں. توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ رکھیں، اسی پر اعتماد کریں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اور کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم عمل کرو اپنے اپنے ٹھکانوں پر، اپنے طریقے کے مطابق، اپنی جگہ پر. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. جیسے لکم دینکم ولی دین. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب جو اس کو کیا کر دے، رسوا کر دے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترتا ہے عذاب مقیم، قائم رہنے والا، باقی رہنے والا. تو عذاب یخزیہ میں اشارہ ہے دنیا کا کوئی عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ آخرت کا عذاب. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، تو اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے ایک کتاب لوگوں کے لیے، بالحق کی، حق کے ساتھ، اور جس کے مضامین کیا ہیں، برحق ہیں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو لہذا اب جو بھی کوئی کیا کرے گا، ہدایت حاصل کرے گا، فَلِنَفْسِهِ، تو اسی کے نفس کے لیے ہوگی. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی راہ سے ہٹا، راہ سے بہک گیا، گمراہ ہوا، تو اسی کی فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی گمراہی اسی کے نفس پر ہوگی. تو علی نقصان کے لیے، اور لام کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع کے لیے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار، کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے. یعنی آپ کا کام صرف کیا، جیسے دوسری آیات میں بیان کیا گیا، اللہ کا پیغام واضح طور پر ان کے سامنے پہنچا دینا ہے. آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، وہ ان پر ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں؟ قبض کر لیتے ہیں نفسوں کو، حین موتها، ان کی موت کے وقت لے لیتے ہیں. واللتی، اور وہ لم تمت فی منامها، ان چیزوں کو بھی لم تمت فی منامها، جن کی وفات نہیں ہوتی. کس وقت؟ فی منامها، ان کی نیند کے وقت، یعنی ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو اب ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ دونوں کے نتیجے کو بیان، ثمرے کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں اپنے پاس اس شخص کی روح کو، قضاء علیہ الموت، جس کے بارے میں کس کا فیصلہ ہو گیا، موت. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری روح کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ چھوڑنا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک وقت مقرر تک، یعنی جب تک کہ اس کی حیات ہے، جب تک کہ اس کی. تو یعنی قبض روح جو یہاں پر بیان کیا گیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق انسانی بدن کے ساتھ روح کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے. اور کبھی ظاہراً ہوتا ہے، کبھی باطناً. ظاہری طور پر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر قبض ہوتا ہے، جیسے نیند میں ظاہری طور پر قبض ہو جاتا ہے، جیسے موت میں. اور باطناً روح کا تعلق جسم سے منقطع ہوتا ہے، جیسے نیند میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تفسیر اس کے برعکس، کہ ظاہراً نیند میں اور باطناً موت.
ٹھیک ہے، یعنی صرف ظاہراً روح کا تعلق جسم سے منقطع ہوتا ہے ظاہری طور پر، پھر وہ کیا کر دیا جاتا ہے، باطناً باقی رہتا ہے، باطناً کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ باطنی طور پر کیا ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، ظاہراً باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ارواح کے اس قبض کرنے میں کیا ہے، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کیا کرتے ہوں، فکر کرنے والے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ النوم اخت الموت، نوم یعنی نیند کس کی بہن ہے، موت کی بہن۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ الحما برید الموت، جیسے بخار ہے وہ موت کا کیا ہوتا ہے، موت کا کہہ لو کہ ڈاکیا ہے، الحما بخار۔ امت تخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر شفعاء سفارشی، قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا دیجیے کہ اس وقت بھی جب کہ وہ نہ ہی مالک کسی بھی چیز کے، ولا یعقلون، اور نہ وہ کیا رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ یعنی شفاعت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نا، ایک تو قبولیت ضروری ہے کہ جو سفارش کرنے والے ہیں جن کے حق میں وہ سفارش کر رہے ہیں ان کے حق میں ان کی سفارش قبول بھی کی۔ دوسری چیز جو شفاعت کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ان کو سفارش کی اجازت بھی ہو، ان کو سفارش کی اجازت بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، یعنی دو قسم کے ان کے شرکاء تھے نا جو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں بنا دی۔ ایک تو وہ جو خود کیا ہیں، بے جان چیزیں ہیں، تو یہ کسی کے حق میں کیا کریں گے، ان میں تو دونوں شرطیں مفقود ہیں، ان میں دونوں شرطیں کیا ہیں، مفقود ہیں، یعنی قبولیت بھی اور جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے ان کے لیے سفارش کا ناجائز ہونا یہ بھی، اور وہ چیزیں جو کیا ہے جاندار ہیں ان میں کیا ہے دوسری شرط مفقود ہے کہ جن کے حق میں وہ سفارش کریں گے اگر بالفرض کریں گے ان کے حق میں سفارش کی قبولیت اللہ کے ہاں کیا ہے ناجائز، ان کی مغفرت نہیں ہوگی مشرکین کی۔ قل للہ شفاعت جمیعا، اور کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے شفاعت کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے اللہ ہی کے لیے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جائے تو اشمعزت قلوب، تو کیا ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، اشمعزت تنگ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ چیزوں کا ذکر کیا جائے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ کیا ہونے لگ جاتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے کس کے، غیب کے اور موجودات کے، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ کیا کرتے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو کسی وقت بیدار ہو جاتے تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا اس آیت کو پڑھ کر مانگی جائے تو وہ دعا کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات تابعین سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جس وقت تمہارے ذہن میں مشاجرات صحابہ کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات ہیں، یعنی جو صحابہ کے آپسی معاملات ہوں،
تو پھر اس آیت کو کیا کر لیا کریں، ذہن میں لے آیا کریں، تو اس آیت کو کیا کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو۔ قل اللہم مفاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ کیا کیا کرتے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو مشرکین ہیں، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل اور، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا کر دیں، فدیہ ادا کر دیں برے عذاب کا قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے ظاہر ہوگا من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا یہ گمان نہیں رکھتے تھے، جس کا یہ گمان نہیں رکھتے تھے۔ جیسے سورۃ کہف میں بھی آتا نا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ سورہ مریم۔ وبدا لہم سیئات ما کسبوا، اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے برائی جو انہوں نے کیا، ان کاموں کا جو برا انجام ہوگا وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لے گا جو یہ کیا کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب پہنچتی ہے کسی انسان کو کوئی مصیبت، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا فضلناه نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو عطا کر دیں اپنی طرف سے کوئی نعمت، کوئی رحمت، قال انما اوتیته علی علم، تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے دی گئی ہے میری ذہانت کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، یعنی اس کو ہماری نعمت کو کس پر، اپنی قابلیت پر، اپنی قابلیت کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ جیسے قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، قال انما اوتیته علی علم عندی، کہ اسے جب کہا گیا کہ اپنے مال میں سے دوسروں کے حصے کو مت بھولو، تو وہ کہتا تھا کہ یہ مال تو میرے سے کیا کیا ہوا، حاصل کیا ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنی بھی مال و دولت اور دوسری صلاحیتیں ہیں یہ بھی انسان کو خدائی عطیہ ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، بلکہ یہ تو صرف ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہ وہی بات جیسے اس نے کہا تھا نا قارون نے، قال انما اوتیته علی علم عندی، قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات کہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، نہ کام آیا ان کے، فما اغنی عنہم، نہیں کام آیا ان کو، ما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو ان کو پہنچی برائی ان کے اعمال کی، ان کو پہنچا برا نتیجہ ان کے اعمال کا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اور وہ لوگ جو ان میں سے کیا ہیں، مشرکین ہیں، ان کو بھی عنقریب پہنچے گی برائی ان کے اعمال کی۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ ہرانے والے نہیں، یعنی یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کرتے ہیں، یعنی رزق کا کشادہ ہونا ہے، تنگ ہونا ہے کسی کی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں یعنی رزق کی کمی اور زیادتی میں نشانیاں ہیں کس کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو ایمان والے ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر کیا کیے، زیادتیاں کی، اسراف زیادتیاں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کیا نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں گناہوں کو، اور صرف
ایک دو گناہوں کا نہیں، جمیعا تمام گناہوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تو وہ کس کا منکر ہوگا؟ قرآن کا منکر ہوگا۔ اس آیت کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اب بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تو کیا سمجھا جائے گا کہ یہ قرآن کا کیا ہے؟ منکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جیسے ایک روایت میں آتا نا کہ اس کو مسرت و خوشی کی آیت قرار دیا گیا، قل یا عبادی الذین، یہ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کے بارے میں ان سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں گنہگاروں کے لیے امید دلانے والی آیت ہے، یہ ہے آیت نمبر 53 جو ہے سورہ زمر۔ اب یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ ایک تو اللہ سے توبہ کرنا اور آگے انیب کا لفظ آ رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو تائب اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی سزا کے خوف سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، سزا کے خوف سے اللہ کی طرف کیا کر لے؟ رجوع کر لے۔ اور منیب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں کے سبب، یعنی وہ دیکھے کہ اللہ کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہو رہی ہیں تو وہ ان کے سبب اللہ کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے اور معاصی سے باز آ جائے، گناہوں سے رک جائے۔ تو یہ کن کی تعریف ہے؟ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ تائب وہ شخص جو اللہ کی سزا کے خوف سے کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، گناہوں سے بچا لے۔ اور منیب جو اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر گناہوں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور کیا ہو جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ، رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے فرما برداری کا اظہار کرو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، احسن، بہترین چیز کی، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہاری طرف نازل کی گئی تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی قرآن مجید کی پیروی کرو۔ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتیکم العذاب بغتۃ، کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ ان تقول نفس، اس وقت کوئی نفس یہ پھر پکارے گا، یا حسرتا، ہائے افسوس مجھ پر، علی ما فرطت فی ذنب اللہ، کہ جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی اللہ کی ذات میں، علی ما فرطت فی ذنب، اس پر جو مجھ سے کوتاہی ہوئی اللہ کی ذات میں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں کن لوگوں میں سے تھا؟ مذاق اڑانے والوں میں سے۔ او تقول، یا وہ یوں کہے کوئی نفس، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یعنی اب کس کو بہانہ بنا لے؟ تقدیر کو، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتے تو میں کن میں سے ہو جاتا؟ متقین میں سے، پرہیزگاروں میں سے۔ یا وہ یوں کہے، او تقول حین تری العذاب، وہ نفس یوں کہے، اس لیے مؤنث کا صیغہ لا رہے ہیں۔ او تقول، یا وہ نفس یوں کہے، حین تری العذاب، جب وہ دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرۃن، کہ کاش کہ اگر میرے لیے اب کیا ہو؟ لوٹنا، کرۃن لوٹنا ہو، فاکون من المحسنین، تو میں کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا؟ نیکوکاروں میں سے۔ تو یہ یا تو ایک ہی شخص کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، یا مختلف ان کے احوال بیان کیے گئے، مختلف لوگوں کے، دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، بلا، یعنی یہ ساری باتیں نہیں ہیں، قد جاءت کا آیاتی، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، فکذبت بہا، آپ نے اسے جھٹلایا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور ہو گئے انکار کرنے والوں میں سے۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور اے پیغمبر آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے کیا ہوئے ہوں گے؟ سیاہ۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والا کے لیے؟ یعنی استفہام انکاری ہے، یعنی بلا، کیوں نہیں؟
وَيَنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ نجات دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرے ان کی کامیابی کے ساتھ. لا يمسهم السوء، انہیں وہاں پر کوئی برائی نہیں پہنچے گی. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں ہر چیز کے، اور وہی ہر چیز کے کیا ہیں؟ نگہبان ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، تو مقالید یہ مقلدن کی جمع، اسی کے لیے کیا ہیں؟ کنجیاں ہیں آسمان و زمین کی. تو اس میں اشارہ کس طرف کہ تصرف کی جو قدرت ہے، تصرف کا جو اختیار ہے وہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور لفظ مقالید جو ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ کہ کیا ہے؟ معرب، یعنی فارسی کے لفظ سے اس کو کیا بنائیں گے؟ عربی بنائیں گے. اور وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے غیر کے لیے تم مجھے حکم کرتے ہو اعبدو، کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے نادان لوگو. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اور یہ بات تو وحی کی گئی ہے میری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو مجھ سے پہلے تھے. تو یہ آیت بھی کس کی دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. کیونکہ یہاں پر کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اور تحقیق وہی کیا گیا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے، یعنی وہ انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالفرض والامکان کسی نبی کا آنا ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا؟ من بعدک بھی ذکر کیا جاتا. تو یہاں پر صرف من قبلک ذکر کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیا ہو چکا؟ منقطع ہو چکا. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، یعنی ایک طرف تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے غیر کو پکاروں، جبکہ دوسری طرف میرے پاس تو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ لئن اشرکت، اگر بالفرض آپ نے بھی کیا کر لیا؟ شرک کیا، تو آپ کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. لا یحبطن عملک، آپ کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیں شکر کرنے والوں میں، شکر گزاروں میں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدری ہی، جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا، یعنی اللہ کے مرتبے کو نہ پہچانا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری اسی کے قبضہ میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. تو اس قسم کی جو قرآن میں آیات ہے، اب یہاں پر جس طرح آ رہا ہے مطویات بیمینی، تو اہل سنت میں سے جو متقدمین حضرات ہیں وہ اس قسم کی جو قرآنی آیات ہیں ان کو کس پر؟ متشابہات پر محمول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے ہم اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، تو جیسے یہ آیا جیسے اللہ کی شان کے لائق کما یلیق بشانہ، تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. اور متاخرین حضرات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تمثیل پر محمول ہے. یہ کلام کس پر محمول ہے؟ تمثیل پر اور مثال پر محمول ہے. تو بیمینی یہ کنایہ کس سے؟ قوت و اقتدار سے، غلبے سے، کہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں. تو اس سے کنایہ ہے. تو متاخرین حضرات وہ ان کی تعویل ہی مانا کرتے ہیں، یعنی وہ اصل اس حقیقت پر بھی مان لاتے ہیں اور اس کے پھر وہ تعویل ہی مانا کرتے ہیں، تاکہ اس دور میں چونکہ عقلی فتنے بہت زیادہ آ رہے تھے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے پھر انہوں نے ان کے
تعبیرات اختیار کی ان کے لیے کہ اللہ کے جہاں پر یمین کا ذکر آ رہا ہے دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے، قوت و اقتدار ہے، اختیار مراد ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان سے جو وہ ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ونفخ فی الصور، اور کیا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہوں گی چیزیں اور زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جنہیں اللہ چاہیں گے۔ تو الا من شاء اللہ کا جو استثناء ہے یہ کس سے ہے؟ ایک قول تو یہ کہ یہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ملک الموت اور حاملین عرش، ان سے ہے استثناء، یعنی یہ پہلے مرتبہ سور پھونکنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اس میں کیا کیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو یہ تمام کیا ہو جائیں گے، اذا ہم قیام، کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، کھڑے کیا ہو رہے ہوں گے، دیکھ رہے، یعنی حیرت سے سب لوگ ایک دوسرے دیکھ رہے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین کیا ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور لایا جائے گا انبیاء کو، والشہداء، اور گواہوں کو۔ وقضی بینہم بالحق، اور اس وقت ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی نے کوئی عمل کیا نہ ہو اس کو سزا ہو جائے، یا کسی نے کوئی نیک کام کیا ہے اس کو اجر نہ دیا جائے، یعنی نیک کام کیا ہو اور وہ جو شریعت نے اس نیک کام کے باقی رہنے کی جو شرائط بتلائی ہیں وہ بھی اس میں پائی جائیں۔ تو شہداء سے یہاں کیا مراد ہے، اس میں مختلف اقوال ہے کہ شہداء سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جیسے سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم آپ کو تمام پر کیا لائیں گے، گواہ لائیں گے۔ اور ایک کو لے کہ اس سے مراد امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح اس سے مراد کیا ہیں، فرشتے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، یہ سورہ قاف۔ اور اس سے مراد اعضاء و جوارح، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ٹھیک ہے، یہ مراد۔ تو یہ سارے احتمال اس میں شہداء کے لفظ میں یہ سارے احتمالات موجود ہیں۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، جاننے والے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکا جائے گا، لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، زمرا، ان کے گروہ بنا کر، جماعتیں بنا کر، یعنی درجات کے اعتبار سے۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس کے پاس آئیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، اور وہاں خزنت یہ خازن کی جمع ہے، یعنی اس کے جو نگہبان ہوں گے، اور ان سے دوزخ کے نگہبان فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول تمہارے ہی اندر سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو کہ تمہارے سامنے تمہارے پروردگار کی نشانیوں کو، آیات کو تلاوت کیا کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا کرتے تھے۔ قالوا بلا، اب وہ کیا کریں گے، اعتراف کر لیں گے، کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ کفار پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اب تم اس میں کیا رہو گے، ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، اتقوا ربهم، جو اپنے پروردگار سے ڈرے،
الی الجنتی، جنت کی طرف، زمرہ جماعتیں بنا کر. تو یہاں پر بھی ان کے حق میں بھی وسیقہ کا لفظ لے کر آئے. تو یہ اس کو بلاغت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشاکلت، یعنی جس پیرائے میں مجرمین کے انجام کو بیان کیا گیا، اسی وہی الفاظ یہاں اہل جنت کے لیے لکھے. جیسے اس میں بھی آتا ہے سورہ بقرہ میں انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم. تو اللہ تو ان چیز صفات سے منزہ ہے، تو وہاں مشاکلت یعنی ان کے استہزاء کے مقابلے میں یہاں پر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو اس جو جنت کے جو نگہبان فرشتے ہیں وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم یعنی مزے میں یہاں رہو، اچھے طریقے میں یہاں رہو. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. اور جنت کے جیسے حدیث میں معلوم ہوتا ہے جنت کے مختلف دروازے ہوں گے، اور جس شخص کے اندر، جس مومن کے اندر جس عبادت کا، جس صفت کا زیادہ غلبہ ہوگا وہ اسی دروازے سے کیا ہوگا، داخل ہوگا. مثلا باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الصوم وغیرہ. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تو وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہم سے سچا کر دیا اپنے وعدے کو. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں کیا کیا، وارث بنایا، الارض زمین کا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم ٹھکانہ بنائیں گے جنت میں، حیث نشاء جہاں ہم چاہیں گے. یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہر شخص کو مخصوص جگہ دی جائے گی، مخصوص مکان اس کو دیا جائے گا ٹھہرنے کے لیے. البتہ ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ملاقات کے لیے کیا کریں گے، ایک دوسرے کے پاس جایا کریں گے. جیسے بعض روایات میں بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے، جو رشتہ دار ہوں گے، عزیز و قریب ہوں گے، وہ اسی طرح جنت میں ایک دوسرے کو ملنے جایا کریں گے. تو اس طرح اشارہ ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس بہترین ہے اجر عمل کرنے والوں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش یعنی طواف کرتے ہوئے، حول العرش عرش کے گرد. یسبحون بحمد ربہم، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ. وقضی بینہم بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس روز ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا ٹھیک درست. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کے پالنے والے ہیں. چلیں بس یہاں تک سورہ زمر الحمدللہ یہ مکمل ہو.